مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ آج کامیابی جس پہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں، مجھے اپنا جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں نا، مجھے میٹرک کا رزلٹ یاد آتا ہے۔ میں نے میٹرک میں حسب معمول شرارتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ہم لوگ شرارتی تھے ایک نمبر کے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ غلط قسم کی شرارتیں نہیں تھیں، کوئی غیر اخلاقی۔ دل چاہتا تھا کہ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کیا جائے، کیونکہ سچے پاکستانی ہونے کی دلیل ہے۔ تو مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میٹرک میں کوئی اچھے نمبر آئیں گے میرے، اور نقل بھی نہیں کرنی تھی۔ یہ بھی فیصلہ کیا ہوا تھا، وہی نقل پھرے ورے نہیں چلانے۔ گھر سے صلواتیں شروع ہو چکی تھیں کہ اس کا رزلٹ کوئی اچھا نہیں آئے گا۔ امتحان کے دنوں میں پھر ہم پر ایک ٹینشن مسلط ہوتی تھی کہ یار اب کچھ پڑھ لو، پورے سال تو کھیل کود میں گزارا ہے، شرارتوں میں، مستیوں میں۔ اب ایک گھر والوں کا دباؤ بھی ہوتا تھا، تو بالکل امتحان جب سر پہ کھڑا ہوتا تھا پھر پڑھنے کی کوشش شروع کرتے تھے۔ یہ ہو کیا رہا ہے، کتابیں لے کے بیٹھے ہوتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے اپنا دن کہ میٹرک کا جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو میں نے کہا میرا تو پتہ نہ صاف ہو جائے کہیں۔ تو میرا بی گریڈ آیا اور بڑی اچھی پرسنٹیج تھی، اے گریڈ تو نہیں لیکن بی۔ میں بہت خوش تھا اس دن، حالانکہ یہ بہت وقتی یہ خوشی ہے۔ یعنی اگر آپ فیل بھی ہو جاتے تو ایک سال سپلیمنٹری میں آپ ٹرائی کر لیتے، یا اگلے سال دوبارہ دے دیتے۔ گھر والوں سے تھوڑی سی صلواتیں سننے کو ملتی نا، کھانا پینا بند تھوڑی ہونا تھا، وہ اسی طرح چلتا رہتا۔ اور اگر گھر والوں کی ٹینشن سے بچنا ہے تو دوبارہ فیل ہو جاؤ، پھر اگلے سال پھر فیل ہو جاؤ، تو گھر والے خود ہی بیزار آ کے کہتے ہیں کچھ اور کر لے بھائی۔ جب بھی آپ کو کوئی ٹینشن دے نا وہ کام بار بار کرو، اگلا خود پریشان ہو کے آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دے گا۔ اصول یاد رکھو۔ دوسری شادی کر لی، مصیبت میں آ گئے، صلواتیں گالیاں تیسری بھی کر لو، مزید گالیاں پڑ رہی ہیں، مزید ڈپریشن میں جا رہے ہو، ٹینشن میں ایک اور کر لو، جیسی کی تیسی۔ لوگ خود ہی بیزار آ جائیں گے، یہ بندہ ٹھیک ہے ہی نہیں، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ۔ تو لوگ آپ کا کانفیڈنس چیک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کتنا ڈھیٹ ہے۔ تو ایک دفعہ فیل ہو گئے، اگر آپ چاہتے ہو کہ ٹینشن پارسل کرو، خود ٹینشن نہ لو، تو دوبارہ بھی فیل ہو جاؤ۔ خیر ہمیں توقع نہیں تھی، بہت اچھے نمبر آ گئے تو بڑی خوشی ہوئی۔ تو مجھے وہ دن یاد آتا ہے۔ آواز صحیح آ رہی ہے آپ سب کو؟ تو مجھے وہ دن یاد آتا ہے کہ یار کتنی خوشی تھی، حالانکہ وہ تھوڑے دنوں کی ہے۔ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ فیوچر اگر فیل ہو رہے ہیں تو ہمیشہ کا فیوچر تباہ ہو گیا۔ او بھائی سپلیمنٹری میں دے دینا، اگلے سال دے دینا، اگلے نہیں تو اگلے سال، ایک سال ضائع ہو جائے گا نا۔ اور پھر دنیا میں ہر کامیاب آدمی کے پیچھے تعلیم تھوڑی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ باڈی بلڈر ہیں، آپ جم چلا رہے ہیں نا، تو اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر یہ پڑھے لکھے زیادہ پڑھ لیتے تو یہ جو ابھی ان کو عزت یا ترقی ملی ہے، صحت ہی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات ہی دنیا میں، دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے۔ ایک آدمی جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو یا کوئی بہت بڑی فلم ہو، صحت اچھی نہیں ہے، اس سے وہ ٹماٹر بیچنے والا زیادہ اچھا ہے جس کی صحت اچھی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ جو صحت اچھی ہے نا، جو ٹماٹر بیچ رہا ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ میں تبھی تو لوگوں سے کہتا ہوں، میں جب گاؤں دیہاتوں کی زندگی کو دیکھ کر آیا، میں نے دیکھا 100 سال لوگوں کی عمریں ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، چکی ان کی پانی سے چلتی ہے، آرگینک گندم خود اگاتے ہیں، خود کھاتے ہیں، ٹریکٹر ان پہاڑوں پہ چل نہیں سکتے، بیل سے ہل چلاتے ہیں،
ان کو تمام لذتیں ان پہاڑوں میں حاصل ہیں جو ہمیں آج ترقی کے دور میں بھی حاصل نہیں ہیں. ان کی عمریں بھی اچھی, ان میں کوئی ڈپریشن کا مریض نہیں ہے, اور ان کی اولادیں بھی زیادہ, ان کے بچے بھی ماں باپ کا بہت احترام کرتے ہیں. ان کے ہاں اولادوں کے وہ مسائل نہیں جو آج ہمارے معاشرے میں. آج تو باپوں کو یہ شکایت, بیٹا ہماری سنتا نہیں ہے, مانتا نہیں ہے, ماں کو شکایت, وہاں یہ شکایتیں بھی نہیں ہیں. تو میں ان علاقوں میں جا کے کہتا ہوں یار اس ترقی کا, ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے انسان کو 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا. مثلا یہ لائٹ نہ ہوتی تو اندھیرا ہوتا, سو جاتے, صبح اٹھتے جلدی اٹھ جاتے, صحت اچھی ہوتی, خراب ہوتی, اچھی ہو جاتی. فارمی مرغیاں نہ ہوتی تو یہ بھول ہے کہ ہمیں مرغی کھانے کو نہ ملتی, یہ غلط سوچ ہے. دیسی مرغیاں اتنی زیادہ ان کی پروڈکشن ہو جاتی کہ وہی ہمیں کھانے کو ملتی. اس کی میں ایک دلیل آپ کو یہ دیتا ہوں. جب تک مچھلی کی فارمنگ شروع نہیں ہوئی تھی, سمندر کی اور دریا کی آرگینک مچھی بہت ملتی تھی, ہمیں بہت ملتی تھی. سمندر رزق کے دروازے اس نے کھولے ہوئے ہیں, وہ دے رہا ہے, نکالو کھاؤ. ایک فلسفہ گڑھا گیا کہ یہ جو آرگینک مچھلی ہے یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اصل میں یہ بزنس کے نقطۂ نظر سے فارمنگ شروع کی گئی ہے. یار اس کی آواز کنٹرول کریں, میرے کان گونج رہے ہیں قدیر بھائی. بزنس کے نقطۂ نظر سے یہ فارمنگ شروع کی گئی ہے, بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب تاجر کو سستے میں اتنی زیادہ مچھی وہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ آرگینک کی طرف جانا اس نے چھوڑ دیا. اس کی پروڈکشن ویسے ہی کم ہو گئی. اب لوگ سیٹ ہو جائیں گے کس پہ, آہستہ آہستہ فارمی مچھی پہ سیٹ ہو جائیں گے. جب فارمی مچھی پہ سیٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ آرگینک بھی وہ ہو جائے گی ونس اپون اے ٹائم کہ ہمارے باپ دادا سمندر سے مچھی پکڑ گئے یا دریا کی اوریجنل مچھی پکڑ کے کھایا کرتے. حتیٰ کہ اب آپ فشری جاؤ گے نا, وہاں بھی آپ کو فارمی مچھلی مل رہی ہے. سمندر کے کنارے بھی آپ کو سمندری نہیں مل رہی. تو ہم نے گاؤں دیہاتوں میں بھی وقت گزارا ہے جو فارمی مرغی جانتے نہیں تھے, لیکن وہ دبا کے دیسی مرغی کھاتے ہیں. جب کہو کھلائیں گے وہ, اس لیے کہ لوگ پھر پالتے ہیں. تو اگر یہ سائنسی ترقی نہ ہوتی, ہم دیسی مرغیوں پہ سیٹ ہوتے, ہم دیسی گندم پہ سیٹ ہوتے, یہ جو کھاد والی یوریا والی گندم ہے یہ نہ ہوتی, بہت کچھ ہوتا. خیر ابھی کیا رونا روئے بیٹھ کے آدمی, آپ لوگ کہیں گے کیا دینی باتیں ہم سننے آئے ہیں, مفتی صاحب نے کیا مرغی اور انڈوں کی باتیں شروع کر دیں. تو جی نام اعمال سیدھے آتے ہیں. میں بات کہاں سے, یہاں سے ادھر سے ہم نے ٹریک بدلا کیسے نا, نہیں وہ تو ہے. ہاں میں رزلٹ کی بات کر رہا تھا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایجوکیشن اچھی چیز ہے, حاصل کرنی چاہیے. اس سے انسان پڑھا لکھا آدمی, میچور آدمی, بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کو بھی اپنے سر پہ بہت زیادہ مسلط کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے کیا ہے, صحت. اگر آپ کوئی چیز اپنے اوپر مسلط کر لو گے تو آپ کی صحت گئی بھاڑ میں, نہیں تیل لینے. سمجھ رہے ہو نا, مسلط تو کرنا ہی نہیں ہے, مسلط صرف آخرت کی فکر, بس جہنم سے بچ جائیں جنت میں چلے جائیں. اس کے علاوہ مسلمان کسی چیز کی ٹینشن بالکل بھی نہیں لیتا. میں آپ کو بتاؤں, میں بہت پڑھے لکھے لوگوں سے بھی ملتا ہوں, سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں نے بہت سو کو اوپر سے مینٹل ان کا دیکھا ہے تھوڑا سا سیٹنگ آؤٹ, بہت سو کو, تھوڑے نہیں. ہماری بھی ایک زندگی گزر چکی ہے اس معاشرے میں. پورے صحیح سیدھے نہیں, پورے صحیح نہیں ہوتے وہ, پورے صحیح. میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. معذرت کے ساتھ میں کوئی ایجوکیشن کی نفی نہیں کر رہا, بلکہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے, بالکل بالکل ہی پاگل ہو گئے, دماغی توازن بالکل خراب. اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ٹینشن بہت لے لیتے ہیں. امتحان کے دنوں میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے پتہ ہے نا آپ, اتنی پاگل ہو رہا. ہمیں تو یاد ہے اپنا زمانہ, اتنی دماغ میں ٹینشن ہوتی تھی کہ اف,
پیپر ہے، کل پیپر ہے، پرسوں پیپر ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا. ایک عجیب، پہلے زمانے میں ہمارے علماء نے جو پڑھا ہے نا جن طریقوں سے، جو بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں، ان میں ایگزام کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. آپ کو تاریخ میں جتنے بڑے بڑے علامے ملیں گے مسلمانوں میں، انگریزوں کا مجھے نہیں پتا، وہ ایگزام ہی نہیں دیتے تھے. وہ ہوتا یہ تھا کسی کو ٹیچر بنایا، جو جس فن میں ماہر ہے اس کو اپنا ٹیچر بنا کے اس فن کو اس سے سیکھنا شروع کر دیا. بس کوئی ایگزام نہیں ہے. آپ کی اپنی چاہت پر ہے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہو تو سیکھو. امتحان ہم کیوں لیں بھائی آپ سے؟ امتحان کیوں لیں؟ آپ کا اپنا نقصان ہے اگر نہیں پڑھ رہے. امتحان لے کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو طالب علم کو یہ احساس ہوتا تھا کہ بھائی میں اگر پڑھوں گا تو میرا فائدہ ہے، نہیں پڑھوں گا تو چھوڑو یار، رکشا چلاؤ، ٹماٹر بیچو، کچھ اور کام کرو. یہ جو مدرسوں میں بھی، ہمارے مدرسوں میں، اور جو ہمارا نظام تبدیل ہوا نا، یہ بھی انگریز کے بر صغیر میں آنے کے بعد ہوا ہے. کچھ چیزیں ہم لوگ مدرسے والوں نے بھی گوروں سے لی ہیں. ایک اثر تو پڑتا ہے نا، اثر تو آتا ہے، ورنہ پہلے یہ سیٹ اپ نہیں ہوتا تھا. بس بھائی علم حاصل کرنا ہے، بیٹھو، جس سے آپ نے قرآن حفظ کرنا ہے حفظ کرنا شروع کر دو، کوئی امتحان نہیں. حافظ بن جاؤ گے تو ساری دنیا کہے گی بھائی حافظ ہے، نہیں بنو گے تو تمہارا نقصان ہوگا. اس سے طالب علم میں شوق برقرار رہتا ہے. میں جب مدرسے گیا نا تو ہمارے مدرسے میں بھی میرا جو پہلا سال تھا اس میں امتحان کا کانسیپٹ نہیں تھا، تو میں نے بڑی محنت سے پڑھا. جب میں عربی گرامر میں نے پڑھنا شروع کی تو کچھ سوالات تو استاذ پوچھتے تھے، سبق پوچھتے تھے، کچھ میں فرضی سوالات بنا بنا کے اپنے آپ سے پوچھتا تھا. شوق بہت برقرار رہتا ہے ایسے. میں پتہ ہے ایسے جیسے ہم گردانے یاد کرتے ہیں نا، ضربا ضربا ضربو ضرب ضربتا، کس لفظ کا کیا معنی ہے. میں کیا کرتا تھا، پرچیوں پہ لکھتا تھا، کئی سارے صیغے لکھ کے پرچیوں پہ الفاظ لکھے، ان کو آپس میں مکس کر دیا، پھر پرچی اٹھا کے اپنا امتحان لیتا تھا کہ بتا بھائی اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کون سا صیغہ ہے. تو جب آپ میں پڑھنے کا شوق ہوگا تو آپ پڑھیں گے، نہیں شوق ہوگا تو امتحانوں سے آپ کو ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، جو امتحان میں پاس ہوتے ہیں، اچھے نمبر لیتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ان کو آتا بھی ہو. امتحان میں تکے دبا کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں کئی بار ایسا ہوا کہ ہم نے امتحان پورے سال پڑھا نہیں، رات کو ایک سوال دیکھ کے چلے گئے، اتفاق سے وہی آ گیا، چھاپ کے آ گئے. اور جو پورے سال پڑھتا رہا اس نے وہ والا سوال نہیں دیکھا، صبح پیپر میں وہ والا سوال آ گیا. وہ ان پڑھ ہو کے، اس کے وہ پڑھا لکھا ہو کے نمبر کم، اور ہم نے نہیں پڑھا اور نمبر ہمارے زیادہ. تو یہ تکے چل رہے ہوتے ہیں. تبھی جو کمپنیاں ہیں نا، جو صحیح کمپنی ہے، وہ آپ کے فن کو دیکھتی ہیں کہ آپ کو آتا کیا ہے. آتا ہے تو ٹھیک ہے، آ جا، نہیں آتا چل بھائی نکل یہاں سے. وہ ڈگریاں کہہ رہے ہیں اپنی پینٹ میں رکھو اس کو، ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے میرے پاس کوئی ڈگری شگری نہیں ہے، سب جعلی بنوائی ہے میں نے، تجربہ بہت ہے. آج کل ایک کمپنی میں ایچ آر مینیجر لگا ہوا ہوں. ایچ آر مینیجر بڑی فلم ہوتی ہے. تو میں نے کہا تمہیں، کہہ رہے بس ہم ایسی ٹوپی کرا کے نا کمپنیوں میں گھستے گھستے یہاں تک پہنچ گئے. کہہ رہا ہے لیکن بھاری بھرکم تنخواہیں مل رہی ہیں مجھے، کیونکہ میں کام ان لوگوں سے زیادہ کر کے دے رہا ہوں جو پراپر پڑھے ہوئے. ڈگریاں بنا لی تھی اس نے. تو میں جلدی سے اس بات کی طرف آتا ہوں جو ہم نے بیان لے کے شروع کیا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم پہ ٹینشن مسلط ہوتی تھی پڑھائی کی. مجھے یاد ہے جب میٹرک میں سرٹیفکیٹ ملا بھائی بی گریڈ، کیا خوشی تھی بھائی، پاؤں زمین پہ ٹکے نہیں رہے تھے. اور یہ لوگوں کو ہوتی ہے، اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں بہت مزہ آتا ہے. تو سوچو جس دن یہ اعلان ہوگا، ایک طرف جہنم کی آگ ہے، اللہ کا قہر ہے، اللہ کا غضب ہے، دوسری طرف جنت کے باغات ہیں. ایسی جنت مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نبی نے فرمایا نہ کسی کان نے اس کی لذتوں کو سنا ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا، یہ اس کی حقیقت کو نہیں سنتے، اس جیسا کچھ سنتے ہیں ہم. اور نہ کسی آنکھ نے ایسی لذتیں کبھی دیکھیں. وما خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں ان لذتوں کا تصور بھی نہیں گزرا. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کوئی عیاشی کی جگہ ہے جہاں عیش و عشرت کا سامان ہے،
تو آپ کیا سوچ لو گے؟ نائٹ کلب ہوگا، شراب کباب ہوگا، حور و رنگ ہوگا، اور بہت عیاشی ہوگی، اور آپ کی جوانی ہوگی، یہی سوچ لو گے نا، اور یہ کھانے کو ہوگا، یہ پینے کو ہوگا. تو قرآن کہتا ہے کہ تم تصور کو انتہا تک لے جاؤ. دنیا میں عیاش ترین آدمی کی عیاشی کا تصور کر لو، جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے، اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. اور ویسے بھی عقل کی بات ہے، جو کائنات کو بنانے والا ہے، کریٹر ہے، دیکھو اس نے دنیا میں اتنی لذت کے سامان رکھے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ لذتیں جو دنیا میں ہمیں مل رہی ہیں، یہ کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ویسے ہی رحمت کی ہوئی ہے. یہ کسی عمل کا، ہماری محنت کا بدلہ نہیں ہے. پھر بھی کیسی لذتیں ہیں. شدید پیاس میں پانی کیسی لذت ہے، شدید بھوک میں مزے مزے کے کھانے کیسی لذتیں ہیں، دیکھنے میں کیسی کیسی لذت کی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. تو آپ یہ سوچیں، وہ لذتیں جو اللہ ہمیں ہمارے عمل کے بدلے کے طور پر دے گا، اور قرآن کہتا ہے وہ حقیقت میں بدلہ نہیں ہے، بلکہ وہ بدلہ اللہ رحمت کی صورت میں نزولاً، مہمان نوازی کے طور پہ کرے گا. یعنی وہ میزبان بن کے ہمارا اکرام کرے گا. تو وہ اکرام کی کیا انتہا ہوگی؟ تو خالق کائنات ہے وہ. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو کسی بڑے سے بڑے سیٹھ نے ولیمے کی دعوت پہ بلایا، کوئی سمجھ لو کراچی کا یا پاکستان کا بہت بڑا سیٹھ ہے جی، بہت بڑا نام ہے اس کا. ایک زمانے میں سیٹھ عابد ہوا کرتا تھا نا، آج کل کہاں ہے؟ ہر سیٹھ مارکیٹ سے تھوڑے دنوں میں شارٹ ہو جائے. یہ دنیا ہے بھائی. سیٹھ عابد کو ہم فرض کر لیتے ہیں. اگر کوئی ابھی حاضر سروس سیٹھ ہوا، بولے گا میرا نام کس خوشی میں لیا آپ نے بغیر پرمیشن کے. سیٹھ عابد تھا، ایک زمانے میں بڑا مشہور تھا، ہمارے بچپن میں مشہور تھا وہ سیٹھ عابد. اب پتہ نہیں زندہ ہیں تو اللہ عمر میں برکت دے، انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت فرمائے. اب سیٹھ عابد ہے جی، بڑا کراچی کا کروڑ پتی، ارب پتی تاجر. آپ غریب تھے، اس نے آپ کو کسی وجہ سے انویٹیشن بھیج دی. جیسے سعودی عرب کے ایک بادشاہ نے، ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک پاکستانی جو تھا وہ کہیں ریاض میں کہیں گلی میں گھوم رہا تھا، تو ایک عرب تھا بڑا شاہی خاندان کا، اس کا بچہ کہیں کھیلتا ہوا گلی میں کہیں کھیل رہا تھا. تو یہ پاکستانی غریب آدمی، اس نے اس بچے کو بڑا پیار کیا، بڑا اکرام کیا، اس کو پیارا سا بچہ تھا. تو وہ شہزادہ دیکھ رہا تھا. شہزادے کو بڑی غیرت آ گئی کہ بھئی میرے بچے کو اتنا پروٹوکول دیا، اس کو یہ عمل اچھا لگا. تو شہزادے نے اس کو بولا کہ کچھ دن بعد کوئی ہماری دعوت ہے، آپ کو بھی انویٹیشن ہے، آ جانا. وہ شہزادے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں، جب ان کا دل آ جائے نا تو بس وہ پھر نوازتے ہیں. تو یہ پاکستانی غریب آدمی یہ جب دعوت میں پہنچا تو یہ اس کی عقل حیران ہو گئی، یار ایسی بھی دعوت ہوتی ہے. بھائی ہماری دعوت کیا ہوگی، پورے بکرے کر دیں گے نا، اور کیا. وہ ان کی دعوت ایک تو عود کی وہ دھونیاں چل رہی ہیں، پھر پورے اونٹ کے بچے روسٹ، اونٹ کے بچے دم پخ صحیح ہے نا، یعنی زمین میں دبا کے اونٹ کے بچے پکائے ہوئے صحیح پورے. وہ ایسی وی آئی پی دعوت اس نے کبھی تصور نہیں کیا. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ یار اس شہزادے کو اس بندے کی اوقات دیکھنی چاہیے تھی کہ اس کو تو تم دیسی مرغی کا سوپ بھی پلا دیتے تو یہ بیچارہ خوش ہو جاتا. پاکستانی غریب آدمی تھا، مزدور آدمی تھا، اس کو آپ کو یہ اونٹ مونٹ اور یہ سب چیزیں کھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. اس کو تو آپ چائے میں پاپے بھی ڈبو کے دے دیتے، یہ کہتا بھائی بادشاہ کے محل سے ہو کے آؤ، بس یہی کافی تھا. بلکہ اپنے گھر بلاتے، سر پہ ہاتھ پھیرتے، سیلفی لیتے، چل پتلی گلی سے نکل. وہ ساری زندگی اسی سیلفی پہ خوش ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو بہت خوش ہو جاتا، لیکن بادشاہ کی بے عزتی ہو جاتی. یہ دنیا میں بتاتا یار بادشاہ سلامت کی دعوت تھی اور چائے میں پاپے ڈبو کے کھلائے جا رہے تھے. کیا خیال ہے؟ بادشاہ جب دعوت کرتا ہے تو جن لوگوں کو انوائٹ کیا ہے ان کی حیثیت نہیں دیکھتا، وہ کس کی حیثیت دیکھتا ہے؟ اپنی. کبھی کسی مالدار کو آپ نے دیکھا دال چاول کھلا رہا ہو دعوت میں، دلیل یہ دے کہ میں نے جن لوگوں کو بلایا ان کو یہ بھی میسر نہیں. صدقے میں تو کرے گا یہ. ارے جب کوئی مالدار غریبوں پہ صدقہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس صدقے میں تو دال چاول بھی ہوتا ہے، 5-5 روپے دے کے بھی تنخواہ دیا جاتا ہے، اور راشن بانٹ دیا جاتا ہے، بھئی آٹے کی 5-5 تھیلیاں ایک ایک غریب کو دے دو. صدقہ اور چیز ہے.
اور دعوت بولو نا, دعوت الگ چیز ہے. تو جب دعوت کرتا ہے نا سیٹھ آدمی, تو دعوت میں اصول یہ ہے کہ آپ کے اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہوتی ہے. تبھی جو مالدار لوگ ہیں ان کے بچوں کے ولیمے یا اپنے ولیمے ان کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہوتے ہیں. 10 قسم کے کھانے ہوتے ہیں, پہلے سوپ لایا جا رہا ہے, پھر یہ لایا جا رہا ہے, پھر یہ لایا جا رہا ہے. اب کیا ہوا کہ آپ غریب آدمی تھے, آپ بیچارے رکشا چلاتے تھے یا کہیں چوکیداری کر رہے تھے, تو سیٹھ عابد نے آپ کی دعوت کر دی. آپ بڑے خوش ہو گئے, یار اب سیٹھ عابد کی دعوت ہے, ڈیفینس میں کوئی بڑی VIP جگہ ہوگی. تو سیٹھ عابد نے کہا بھائی میری طرف سے دعوت ہے, میرے بیٹے کا ولیمہ ہے, تو میں بلاتا تو نہیں غریب لوگوں کو, لیکن چلو یار تمہارے سے بھی کوئی سلام دعا ہے ہماری, آ جانا. آپ پہنچ گئے, دال چاول پکے ہوئے ہیں وہاں پہ, صحیح ہے, کیا پکا ہوا ہے, دال چاول. اب آپ کھا رہے ہو, یار ہم کیا سمجھ کے آئے تھے ایسا خوبصورت لان ہوگا, انٹری کے لیے لوگ الگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے, پھر جب لان میں جائیں گے تو وہ ستارے ٹمٹما رہے ہوں گے, بڑا ڈیکوریشن کا انتظام کیا ہوا ہوگا, اور اگر وہ بالفرض دیندار نہیں ہیں تو ناچ گانے کی محفلیں بھی ہوں گی, حور و رنگ کا انتظام کیا ہوا ہوگا, فنکارائیں بلائی ہوئی ہوں گی, اداکارائیں ملکی مشہور جن کو آج تک ہم نے صرف ٹی وی پہ دیکھ کے حسرت کیا کرتے تھے, ان کو زندہ دیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا. یہ سوچ ہوگی نا اس کی, اور بنا اس سے بھی ملاقات ہوگی, اس سے بھی ملاقات ہوگی, یہ ہوگا, یوں ہوگا, وغیرہ وغیرہ. تو اور پھر کھانے میں پہلے سوپ پیش کیا جائے گا. تو غریب تو بیچارہ خوشی سے 3 دن تک اس کو نیند نہیں آئے گی. جب وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر اس کے خون کے آنسو کہ میرے لیے کیا انتظام ہے, دال. اب آپ کہہ رہے ہو صاحب یہ کیا ہے یار, یہ صدقے کی محفل ہے, کوئی 11ویں شریف ہے یا ابا کا تیجا کر رہے ہو یا ولیمہ کر رہے ہو. سیٹھ عابد کہہ رہا ہے بھائی آپ کو کیا اعتراض ہے, آپ کو گھر میں یہ ملتی ہے, آپ کو تو گھر میں اگر ملتی بھی ہے تو سادہ دال چاول, ہم نے تو دال میں ٹماٹر کا تڑکا بھی لگوا دیا آپ کے لیے, یہ اسپیشل آپ کے لیے تڑکا لگوایا, ورنہ ہم تڑکے وڑکے نہیں لگاتے. آپ کو تو ابلے ہوئے چاول گھر میں ملتے ہیں, ہم نے اسپیشل آپ کے لیے دال میں تھوڑا تڑکا لگایا. دیکھو مزہ نہ آئے پیسے واپس, ہے مزے کی دال, آپ کھا رہے ہو, مزہ آ رہا ہے, بھوک بھی لگ رہی ہے, لیکن آپ کہو گے کہ آج سے سیٹھ عابد کی عزت ختم. 20 لوگوں کو جا کے بتائے گا ابے بڑا بنا پھرتا ہے, اب ٹوپی ڈرامہ, کنجوس آدمی 1 نمبر کا, یہی بولو گے نا. اب جو بھی آپ کو کہے ابے تجھے تو تیری حیثیت سے زیادہ کھلا دیا, آپ کہو گے بھائی ہمیں ہماری حیثیت سے زیادہ نہیں کھلایا. بات یہ ہوتی ہے دعوت کرنے والا اپنی حیثیت کے حساب سے دعوت کرتا ہے, وہ انوائٹڈ مہمان جو ہیں ان کی حیثیت کو پیش نظر نہیں رکھتا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, سیٹھ عابد یہ حماقت کبھی نہیں کرے گا کہ دال چاول کھلا دے. وہ کہے گا یار آج ساری دنیا دیکھے گی کہ سیٹھ عابد کی دعوت کیسے ہو. کنجوسی کا تانا دنیا میں کوئی نہیں برداشت کرتا, تبھی تو لوگ قرضے لے لے کے دعوتیں اچھی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی ایک دفعہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کنجوس نہیں ہیں. اب یہ بھی غلط ہے کہ آپ قرضہ چڑھا دیں اپنے اوپر, لیکن غیرت مند آدمی بہرحال یہ کنجوسی کا تانا کبھی بھی برداشت نہیں, وہ کرے گا ہی نہیں ولیمہ اگر پیسے نہیں ہیں. بھائی کریں گے تو پھر اپنے حساب سے کریں گے. تو آپ مجھے بتاؤ, حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ غیرت کس میں ہے, اللہ میں. ایک تو غیرت اس میں زیادہ, اس کو کنجوسی کا تانا بالکل بھی پسند نہیں ہے. یہودیوں نے ایک دفعہ اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیا ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غضب آیا, قرآن میں اللہ نے سورت نازل کی, فرمایا غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بند گئے ہیں, ولعنوا بما قالوا, ان یہودیوں پہ اللہ کی لعنت, یہ کہہ رہے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان, میرے تو دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے. اللہ کو غصہ آیا, اللہ نے فوراً جواب دیا. کنجوس آدمی کو آپ کنجوسی کا تانا تو وہ جواب نہیں دے گا, تھینک یو کہہ کے نکل جائے. اگر کوئی کہے نا اس کو کہ ماشاءاللہ آپ پیسہ بہت بچا کے رکھتے ہیں اور بہت سیو کرتے ہیں, وہ کہے گا شکریہ, آپ نے میری کفایت شعاری اور قناعت کی تعریف کی, میں آپ کے شکر گزار.
لیکن جو سخی ہوگا وہ بولے گا ابے بچائے گا تیرا باپ, ہم تو خرچ کرنے والے لوگ ہیں. اس کو وہ چپ نہیں رہے گا, وہ خاموش کبھی نہیں رہے گا, اس کو غصہ آئے گا بھائی تو کیسی بات, اور یہ غصہ آنا اس کی علامت ہے یہ سخی ہے, یہ کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا. دیکھو کسی میں غیرت ہو, آپ اس کو بولو بھائی ہم نے سنا یار تیری زوجہ کے وہ فلانے سے تعلقات ہیں, ایک دم لال پیلا غصہ, تو نے یہ الزام کیسے لگایا بھائی, ایک دم لال پیلا ہو جائے گا نا. اور غیرت نہیں ہے بھائی, میں نے سنا ہے تیری وائف کے چکر چل رہا, کہہ رہے تھینک یو یار ایسا ہے, اصل میں وہ میرا خیال ہے غلط انفارمیشن ہے, تحقیق کر لیتے ہیں. یعنی وہ ایک دم سے جوش میں نہیں آئے گا, وہ کہے گا دیکھ لیتے ہیں, آپ نے اطلاع دی ہے, ایک نیوز ہے, آج کی تازہ خبر یہی ہے. آج صبح سے کوئی تازہ خبر میں نے سنی نہیں تھی, اچھی نیوز ہے, میں بری نیوز ہے, میں دیکھ لیتا ہوں ذرا, اگر تحقیق کر لیتا ہوں, اگر صحیح نکلتی ہے تو میں اس کو سمجھاؤں گا اور اس کو بولوں گا بیگم دیکھو یہ مناسب بالکل بھی نہیں, ٹھیک ہے نا, اب تک جو ہو گیا, آئندہ بات نہیں کرنا. اور اگر پھر بھی تمہیں بہت زیادہ بات کریں تو مجھے بتاؤ نا, تم میں مجھ سے پرمیشن لو, تم چھپ چھپا کے یہ کام, یعنی ہر آدمی کا اس میں الگ لیول ہے. لیکن اگر آپ میں بہت غیرت ہوگی, ایک دم کھوپڑی آپ کی گھوم جائے گی, وہ بھائی یہ کیسے بول, جو جس چیز کی عزت ہوتی ہے نا وہ اس تانے کو برداشت نہیں کرتا. دیکھو ایک ڈاکٹر کو آپ اگر یہ کہہ دو کہ تم ذہین نہیں ہو, اس کو غصہ نہیں آئے گا, ہو سکتا ہے آ جائے, ہو سکتا ہے نہیں آئے, کیونکہ اس کی عزت اس کے پیشے کی وجہ سے ہے, اچھا ڈاکٹر ہے, اسپیشلسٹ ہے. لیکن اگر آپ اس کو کہہ دو کہ یار تو اچھا ڈاکٹر نہیں ہے, آپ مشہور ہو کہ شوگر کے اسپیشلسٹ, لیکن آپ کو شوگر کا پتہ وتا کچھ نہیں ہے, اس کو وہ عزت کا مسئلہ بنا لے گا, کیونکہ اس کی تو عزت ہی اسی چیز سے ہو رہی ہے, اس کو تو لوگ پہچانتے ہیں. ایک عالم دین کو آپ بول دو جاہل ہے, اس کو غصہ آئے گا اس پہ کہ یار میرا تو لوگوں میں شہرت ہی علم کی بیس پر ہے, مجھے جاہل کہتی ہے, برداشت نہیں کرے گا وہ. آپ اس کو کوئی اور تانا دے دو وہ برداشت کر لے گا. ایک فوجی کو آپ یہ تانا دے دو کہ تو بزدل ہے, اس کا میٹر گھوم جائے گا, کیونکہ محاذ پہ لڑنے والا فوجی وہ فخر کس پہ کرتا ہے کہ میں ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں. آپ اس کو بول دو یہ بزدل ہے, یہ نہیں لڑ سکتا. آپ اس کو کنجوسی کا تانا دے دو برداشت کر لے گا, آپ اس کو غربت کا تانا دے دو برداشت کر لے گا. لیکن آپ اس فوجی کو یہ بول دو تو بزدل ہے, تو چوڑیاں پہن کے گھر میں, وہ یہ برداشت, کیونکہ اس کی عزت کس سے ہے, وہ اسی پہ فخر کرتا ہے, یار میں کنٹری کے لیے جان دینے والا ہوں. تو جس آدمی کو جو مقام جس وجہ سے ملا ہوتا ہے وہ تانا کبھی بھی برداشت نہیں کرتا, اس کے علاوہ برداشت کر لے گا. آپ خواتین کو کہہ دینا کہ تمہاری عمر 40 سال کی ہو گئی ہے, وہ سب کچھ برداشت کر لیں گی, انٹی کے لفظ کو برداشت کیوں, وہ سمجھتی ہمارے اندر جو اٹریکشن ہے, جو لوگوں کو رغبت ہے, وہ اس لیے کہ ہم جوان ہیں, خوبصورت ہیں. اگر ہمیں کسی نے یہ کہہ دیا بدصورت یا تم بڈھی ہو گئی ہو, وہ کہتی ہے بھائی تو یہ عورتوں کی فطرت ہے, نہیں برداشت کرتی. وہ کہتی ہیں بھائی مردوں کے پاس تو عزت کے اور بہت سارے طریقے ہیں. مردوں کو آپ کہتے ہیں 50 سال کا, وہ کہہ گئے ہیں تو پھر بھی 50 سال میں بھی ایسے ڈولے رکھے ہوئے میں نے, وہ یہ کہہ دے گا ٹھیک ہے نا, 50 سال میں ہوں لیکن لڑکے دکھا تو یہ ہر ایک کی الگ الگ معیار ہوتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو اللہ جو ہے نا, اللہ کے بہت سارے نام ہیں, لیکن اللہ اپنے ایک نام ایسا ہے جس میں اللہ بہت غیرت رکھتا ہے اس نام میں, وہ ہے رحمان. اسی سے سخاوت بھی نکلی ہے نا رحمان, تبھی قرآن کہہ رہا ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, تم اللہ کو پکارو اللہ کہہ کے یا رحمان کہہ کے, کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے, ایک ہی مطلب ہے, مجھے رحمان کہہ دو اللہ کہہ دو ایک ہی بات ہے. تو آپ بتاؤ رحمان تو وہ ہوتا ہے جس کی سخاوت بے پناہ ہو. اس لیے اللہ کوئی بھی آپ اللہ پہ الزام لگائیں, اللہ اس سے برات کا اعلان کرے گا. لیکن اگر آپ نے اللہ کو کنجوس کہہ دیا, معاذ اللہ بخیل کہہ دیا, یہ اللہ اپنے حق میں اتنی بڑی گالی سمجھتا ہے. اللہ کہتا ہے میری تو عزت اور میری تو پہچان کس سے, میں اتنا پاورفل ہوں کہ میں بندوں کو سے نوالا چھین لوں, مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, میں سب کو مار دوں, کوئی پوچھنے والا نہیں, بغیر کسی جبر اور دباؤ کے اپنے بندوں پر بے پناہ رحم کرتا ہوں, اور اپنے دونوں ہاتھ میں نے کھول کے سخاوت کا دریا لٹائے جا رہا ہوں. یہ تو میری کوالٹی ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ تانا اگر مجھے دے دو کہ میں کنجوس ہوں,
یہ تانا میں برداشت نہیں کروں گا. جو مجھے یہ تانا دے گا, قرآن کہہ رہا ہے لعنوا, اس پر اللہ کی لعنت ہے. اب آپ اس سے سمجھو کہ جو اتنا بڑا سخی ہو, کیا وہ جنت میں دال چاول کھلائے گا آپ کو؟ ہے وہی, یا جنت میں وہی نعمتیں دے دے گا جو دنیا میں ملتی تھیں؟ آپ جنت میں گئے, آپ کو بحری ٹاؤن دے دیا اللہ نے, لے وہی عیش کر. تو آپ کہو گے اے اللہ یہ کوئی الگ سے تو کوئی چیز نہیں ملی مجھے, یہ تو دنیا میں بھی ہم دیکھ کر آئے, تو نے ریاض ملک کو بھی دے دیا تھا یہ سب کچھ, ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ اللہ نے آپ کو ڈیفنس دے دیا وہاں پہ, ایک بڑا سا 1000 گز کا بنگلہ دے دیا, ایک عدد خوبصورت سی بیوی دے دی, تو آپ کہیں گے اللہ یہ تو وسیم بھائی کو بھی ملی ہوئی تھی, تو ستار کو بھی ملی تھی, تو غفار کو, تو سبکتگین کو بھی ملی ہوئی تھی. یہی ہو جائے گا نا, تو بہت سے لوگوں کو دنیا میں ملی ہوئی تھی, تو مجھے مل گئی تو کیا ہو گیا؟ تو ایسا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے نزلاً, یہ مہمان نوازی ہوگی, اکرام ہوگا. دعوت میں کیا ہوگا؟ اکرام. اکرام من غفور الرحیم, اس ذات کی طرف سے ہوگا جو بڑا معاف کرنے والا اور اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی نفس کو خبر نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہم نے کیسا چھپا کے رکھا ہوا ہے.